أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورة الانعام آیت نمبر 33 to 43 انشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33 سورة الانعام۔ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اور بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار رہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جما دیتا۔ چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں وہ اللہ انہیں اٹھائے گا۔ جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا اس سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو یعنی الگ گروہ نہ ہو۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں،
پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لیے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام پاک سے، ان آیتوں سے یہ انداز پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا بیسک ریزن، ان کی کیا وجوہات تھی، کیا راز تھا، کیوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا کرتے تھے، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اعراض نہیں ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتوں سے یہ بغض رکھتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 33 میں ہمیں واضح فرما دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ، تو ہرگز نہیں یہ جھٹلاتے آپ کو، لیکن یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں، اور انہیں کیا کہا گیا، ظالم۔ یہ ظالم ہے، یہ گناہ گار ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس میں بحثیں کرتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی بھیجے گئے، یعنی پچھلی امتوں کا بھی یہی رویہ تھا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، تو اس پر رسولوں کا کیا معاملہ رہا، انہوں نے صبر کیا، ان کے جھٹلانے پر، ان کے انکار پر صبر کیا، اور ان کے ذریعے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا۔ کب تک، آخر کب تک صبر کرنا؟ ہمیں بھی ایسے ہی سوال آتا ہے نا، کرنے کی جب بات آتی ہے تو کب تک، کیونکہ انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، انسان تھڑتھڑا ہے، جلد باز ہے، تو انسان کو ہمیشہ یہی سوال آتا ہے کب تک کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں انہوں نے اس حد تک صبر کیا ان کی تکلیفوں پر اور ان کے ذریعے جھٹلائے جانے پر، جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آ گئی۔ تو ہمیں بھی ہر معاملے میں، اسپیشلی جب دین پر چلنے کا معاملہ ہو یا دین کی تبلیغ کا کوئی معاملہ ہو، تو صبر از دا کی ٹو سکسیس، یہ یاد رکھیں، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو چاہے کہ دنیا کی کامیابی ہو، صبر از دا کی ٹو سکسیس۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پچھلے پیغمبروں نے بھی اتنا صبر کیا جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے ان کے حق میں مدد نہیں آئی، تب تک ان لوگوں نے صبر کیا۔ تو اب اس سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کس کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں؟ یہاں پر مین موضوع جن کے بارے میں خبریں دی جا رہی ہیں وہ ہے اہل مکہ، ان کا انکار، ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں، اور اس وقت کے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی آپ یہ پچھلے پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں۔ یہ آیت کا اس چھوٹے سے ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وحی یعنی قرآن کے نزول کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کے زمانے کے امتوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جھوٹ کو جھٹلاتے حق کو، اور وہ رسول کی پیروی کرنے سے اعراض برتتے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کچھ نہیں جانا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج نہیں تھی کہ پہلے کیا گزر چکا ہے، پچھلے زمانوں میں، پچھلی امتوں میں کیا گزر چکا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، اللہ نے اپنے علم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں سے آگاہ فرمایا۔ تو اسی لیے ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، اور ہم اس آیت کو دلیل بنا کر ایک اسٹرانگ پروف کی طرح ہم ہمارے غیر مسلم بھائی بہنوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پیغمبر کے ورڈز نہیں ہیں، کیونکہ موسٹلی اہل کتاب ہو یا نان مسلمز ہو، کوئی اور مذہب کا بندہ ہے تو وہ کیا سوچتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک بک ہے جو ان کے پروفٹ نے لکھی تھی، ان کے پروفٹ نے ان کو کہا ہے، لوگوں نے لکھ لیا اور یہ پڑھتے ہیں۔ جب کوئی انسان اس کتاب کو یعنی قرآن کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اور اللہ کے ورڈز، اللہ کے کلمات ہیں، اس بات پر یہ بھروسہ کر لے گا، جب یہ جان جائے گا کوئی بھی انسان کہ یہ بک دا قرآن جو بک ہے قرآن شریف، یہ اس کی طرف سے آئی ہے جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی، نہ صرف انسانوں کی بلکہ انسیکٹس، برڈز، جن، فرشتے، آسمان، زمین، سوائل، انسیکٹس، ہوا، پانی، آگ، پہاڑ، جھاڑ، غرض ہر چیز جو ہم دیکھتے محسوس کرتے ہیں یا جس کو ہم
نہیں دیکھ کر بھی بلیو کرتے ہیں کہ دیر ایگزسٹینس، جو چیز بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے، ناٹ اونلی آن ارتھ بٹ ہمارے پورے یونیورس، ہماری پوری گیلیکسیز، ایوری تھنگ از میڈ بائی اونلی اللہ واحد احد. اینڈ دس book, the Quran, is the message, is the words, is the kalam of that creator of the universe. تو جب اس بات کو انسان سمجھ جائے گا تو وہ خود بخود قرآن پر ایمان لے آئے گا اور قرآن کی ہر بات کو سچ سمجھ کر اس کی کمپلیٹ اوبیڈینسی کے ساتھ اس کو فالو کرے گا. تو یہ آیت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ this Quran is not the words of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but instead these are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Hope you all understood how can we give the dawah. ہم کس طرح سے نان مسلمس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں یا ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں through Quran verses. So please listen carefully and ponder on the words of Quran انشاءاللہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کے پاس آئی پچھلے رسولوں کی کچھ خبریں ابھی آ چکی ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بہت گراں گزرتا ہے، بہت برا لگتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اعراض کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لوگ رد کرتے یا ان کے خلاف جاتے تو آپ پرسنل لیول پہ کچھ برا مانتے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہمبل تھے، ان کو جن لوگوں نے تکلیف دی، انسلٹ کیا، مارا پیٹا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اس بات پر ہوتی کہ یہ لوگ کیوں حق کو قبول نہیں کرتے، یہ لوگ کیوں اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مستحق بنا رہے ہیں، کیوں یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس طرح کی ان کے اندر خیر خواہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ کے دل میں اس حد تک انسانیت کے لیے خیر خواہی تھی کہ وہ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فکر کرتے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کچھ بھی کر کے یہ لوگ اللہ کو مان جائیں، شرک کو چھوڑ دیں تاکہ قیامت کے دن ان کو عذاب نہ دیا جائے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی جب وہ لوگ بات سننے سے انکار کرتے، ضد ہردرمی سے کام لیتے اور آپ کی بے عزتی کرتے. تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرتا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان کیوں جمع کر رہے ہیں. تو اس فیلنگز کے طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت نمبر 35 میں فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر ان کا اتنا ہی برا لگتا، اور ان لوگوں کا ایک ڈیمانڈ کیا ہوتا، بڑی نشانیاں لاؤ. اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں، تمہیں وہ اسپیشل پروٹوکول کیوں نہیں دیا جا رہا. اس طرح کے وہ یعنی زمینی لیول، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر منسٹر ہے یا کوئی ایمبیسڈر ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے آگے پیچھے گارڈز ہوتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے محلوں میں وہ رہتا ہے. تو کیونکہ انسان کی سوچ ہر زمانے میں، نہ صرف مکہ کے مشرک بلکہ آج بھی سو کالڈ ایلیٹ پیپل کو یہی سٹینڈرڈ ہے کہ ایک انسان چاہے اس کی کوئی عزت ہو یا نہ ہو، چاہے اس نے کرائے کے گارڈز رکھے ہیں یا لون پر گاڑی لی ہے یا کرائے کے محل میں رہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو بودر نہیں کرتی. ان کو بس دیکھنے میں آنکھوں سے جو دکھتا ہے اس پر وہ امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ بڑے سے مینشن سے باہر نکلتا ہے کسی مہنگی سی گاڑی میں بیٹھ کر اور اس کے آگے پیچھے 4 اور گاڑیاں آ جائیں، ساری گاڑیوں میں ہتھیار اٹھائے ہوئے، گنس اٹھائے ہوئے باڈی گارڈز ہونا، تو بس اس کو بڑا آدمی مان لیتے ہیں کہ کوئی خاص بندہ ہے. اگر کوئی ہمبلنس کے ساتھ سیدھے سادھے کپڑوں میں ایک عام سی زندگی گزارے، ایک عام سے گھر میں رہے، تو بھلے ہی وہ اللہ کا پیغمبر کیوں نہ ہو، اس کو دنیا وہ رتبہ نہیں دیتی. یہ ہے خسارہ، یہ ہے انسان کی تنگ سوچ، یہ ہے ہمارا نیرو ویژن جو آج بھی پایا جاتا ہے. اور اللہ کی نظروں میں یہ سو کالڈ پروٹوکول کوئی معنی نہیں رکھتا. دنیا کی بڑی گاڑیاں، بڑے محلات، دنیا کے انسانوں کی کثرت، اسلحہ، یہ سب کچھ اللہ کی نگاہوں میں نتھنگ، کوئی معنی نہیں رکھتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ دنیا اور دنیا بھر کے دولت اور دنیا کی تمام A1 A+ نعمتیں اللہ کے نظروں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ ایٹ لیسٹ ایک ماسکیٹو کے ونگ کے برابر بھی ویٹ رکھتا یا اہمیت رکھتا تو اللہ کسی کافر یا مشرک کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نصیب نہ کرتا. تو دیکھیے آج ہماری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، تقوی والا ہو، جو بھی ہو، ہر کسی کو کتنا کھانے کو، پینے کو، آکسیجن، واٹر، ہر چیز کی ابینڈنٹ سپلائی دے رہا ہے. دس از دا پروف کہ اللہ کی نگاہوں میں اس دنیا کی A+1 سہولتیں بھی، فیسلٹیز بھی زیرو ہیں، نو میٹر واٹ. تو اسی لیے اللہ کی نگاہوں میں اہمیت وہ ہے اس انسان کی ہے جو اللہ کو مان جائے، جو اللہ کے لگائی ہوئی ڈیوٹی کے خاطر زندگی گزارے. جتنا تقوی، پرہیزگاری اور دین اور ایمان پر بندہ ہوگا، اس کے اتنے درجات اللہ کی نگاہ میں بلند ہوں گے. وہ جان، وہ انسان، وہ نفس اللہ کی نگاہوں میں اتنا قیمتی ہوگا. دنیا کے آج جو زندہ، پوری دنیا میں جو زندہ انسان ہیں، ان میں سب، آج ہی نہیں بلکہ صدیوں سے جتنے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، ان سب میں نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دا بیسٹ مین از محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا اونچا مقام، اتنی اہمیت، اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ نے اپنے نبی کو کیسی زندگی عطا فرمائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی زندگی عطا فرمائی؟ ایک دم کامن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ تعالیٰ عنہا کا حدیث آتی ہے کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں آپ لوگ زندگیاں گزارا کرتی تھی، تو امی عائشہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرتے جس میں ہم نے ایک ساتھ ہمارے گھر کا چولہا جلایا ہو یا 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھایا. دس از دا بیسک نیڈ. پھر بھی یہ حال وہ لوگ کا ہوا کرتا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری. اس کے باوجود بھی تمام مسلمان، تمام امت محمدیہ، تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہے. کتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. آخرت میں بھی، دنیا میں بھی. اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے لیکن محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور نہ ہی وہ جنت میں جائے گا. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول دونوں کی تصدیق کرنی ہے، دونوں کی پیروی کرنی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے ڈیمانڈز کرتے ہیں. تو آپ اگر ان کی ان باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا آتا تھا کہ کاش کوئی نشانی آ جائے، کہ کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سے کچھ ایسے ان لوگوں کے ڈیمانڈز پورے کر دیں تاکہ یہ لوگ حق کو قبول کر لیں. آپ کے دل میں جو خیر خواہی تھی اس کے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تمنا کرتے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. تو اس فیلنگس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ان کا انکار کرنا برا لگتا ہے، ان کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار محسوس ہوتا ہے، تو کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ زمین میں سے کوئی راستہ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی کرشمہ توڑ لاؤ اور ان کو دکھا دو کہ یہ ایمان لے آئیں؟ تو ہرگز نہیں. اگر آپ ایسا کر بھی لوگے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا دو ٹوک فیصلہ یہاں سنا رہے؟ کیونکہ کئی چیزیں وہ دیکھ چکے ہیں. ان کی جیسے کہ اہل کتاب ہیں تو ان کی خود کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشخبریاں اور نشانیاں بیان ہو چکی تھیں. اور اہل مکہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا تھا. اور جس طرح سے انہوں نے شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کنبے کو جلا وطنی کی طرح یعنی قید کر دیا تھا اس وادی میں، اور کتنا کھانا پینا 3 سال تک کوئی چیز نہیں دی، پھر بھی یہ لوگ سروائیو کرے. اور جو یہ کانٹریکٹ مکہ کی دیوار پر یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکائے تھے، کس معجزانہ طور پر وہ سارا ڈاکومنٹ دیمک نے تباہ کر دیا اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا اس پیپر میں. یہ سب کچھ وہ دیکھتے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے انہوں نے دیکھا کہ آپ کتنے سخی، کتنے امانت دار، کتنے سچے ہیں. اس کے باوجود کیا کافی نہیں تھا ان کو کہ مان جاتے؟ لیکن اناہ، تکبر اور اپنے دنیا کے عہدوں کی چاہ کہ میں نیچے ہو جاؤں گا اگر ان کی بڑائی مان لیا تو، میری سرداری چلے جائے گی، میرا سٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار ہو کر مان گیا. تو اس طرح کے ایگوئزم، اس طرح کی ضد کی وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے، اعراض کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، یہ جب تک اللہ نہ چاہے ان کو ہدایت نہیں ہوگی. اور آپ نادانوں میں سے نہ بنیں، آپ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، ان کو چھوڑ دیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون.
حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو غور سے سنتا ہے، دل میں بنا کسی کینہ کپٹ یا بنا کسی اناد کے جو آ کر بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے کچھ بننا ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، ایسی پاک نیتی سے جو سنتا ہے وہی اپنے آپ کے لیے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن مردے وہ تو نہیں سنتے، لاشیں سنتی ہیں کیا؟ تو جو لوگ قرآن کو غور سے نہیں سنتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پر کان نہیں دھرتے، ایزی لیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مردے کہتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کی نظروں میں ایک زندہ لاشوں کی طرح، اور ان لاشوں کو بھی اور جو حقیقت میں لاشیں ہیں سب کو اللہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان مردوں کو ضرور اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ جو اب زندہ ہو کر بھی کان بند کرے بیٹھے ہیں، سنتے نہیں ہیں، وہ اور جو مر چکے ہیں وہ سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طرف اٹھائے گا اور اپنی طرف سب کو بلائے گا۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ اوکے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ نبی پر، کہ اس کے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا رب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل فرماتا، جیسے ابھی میں نے اس کی وضاحت کی۔ اوکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَىٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نہ صرف انسانوں میں بلکہ جاندار، پرندے، ان سب میں گروہ ہیں۔ یہ سب کی امت یعنی گروپ، بگ گروپ، ایک بہت بڑا گروپ آف پیپل، انسانوں کے لیے بگ گروپ آف اینیملز اینڈ برڈز لائک دیٹ۔ تو ہر ایک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برادریاں بنائی ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گروپس بنائی ہیں، گروہ، قبیلے، امتیں بنائی ہیں۔ ایسی انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے۔ اس آیت میں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پرندوں کا اور جو جانداروں کا ذکر کر رہا ہے، اس کے یہاں پر ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انسان، کیونکہ دوبارہ اٹھائے جانے والی آیت کے بعد یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اٹھایا جائے گا، جانوروں کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو اٹھائے گا۔ سو یہاں پر آل آف اے سڈن اینیملز اور برڈز کی بات کیوں آئی ہے؟ بیکاز نئی نئی نشانیاں مانگا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نشانیاں پہلے سے موجود ہیں ان کو تو دیکھ لو، کیا یہ سب کافی نہیں ہیں نشانیوں کے اعتبار سے؟ جیسا کہ اللہ کے پاس تو جانوروں اور پرندوں کا بھی حساب ہے، جیسا میں نے بھی فرمایا۔ حدیث ابن جریر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن، میں اس کا حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، قیامت کے دن جانور اور پرندے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف اس حد تک ہے کہ اگر سینگ والا جانور بنا سینگ والے جانور کو دنیا میں مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا۔ جب ان لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا، یعنی جانوروں اور پرندوں کو مٹی کر دیا جائے گا، اور انسان کا حساب ہونے کے بعد اس کو یا تو جزا ملے گی یا تو سزا ملے گی، سزا گناہوں پر، جزا نیکیوں پر۔ تو اسی لیے یہ دیکھ کر کافر کیا کہیں گے اس دن؟ یا لیتنی کنتو ترابا، کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سزا ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دی جائے گی۔ تو یہاں یہی مطلب ہے، اسی لیے یہاں ان کا ذکر آیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا علمی جو ہے ان کے پاس، یعنی یہ قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، یہ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو یہ جہالت کے اندھیروں میں ہیں۔ لا علمی کیا کہنا چاہیے؟ الٹریسی، ان پڑھ، جاہل ہونا ایک قسم کے اندھیرا ہے۔ جب آپ علم کی روشنی میں آتے ہو، جب آپ ایجوکیٹ ہو جاتے ہو، آپ کا ذہن کھلتا ہے، آپ کا ویژن چینج ہوتا ہے، ایک نئے پراسپیکٹو سے آپ چیزوں کو دیکھنے لگتے ہو۔ تو اس کا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ کی معیشت کسی وجہ اور حکمت پر بیسڈ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتے ہیں لاسٹ میں؟ مَن یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بھٹکا دیتا ہے۔ کیوں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں؟ اس کا ریزن میں نے پیچھے سمجھایا کہ ان کے خود کے بیہیویئر کی وجہ سے، ان کی ضد، عناد اور تکبر کی وجہ سے یہ بھٹکتے گئے، اور یہ ہمیشہ
مین میخ نکالنے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے قرآن کو سنتے ہیں، مذاق اڑانے کے لیے، ہوٹنگ کرنے کے لیے، تو ان کو اس سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہاں یہ لوگ ہمیشہ وش ہی نہیں کرتے کہ ان کو کبھی بھی یہ خواہش ہی نہیں ہوئی کہ ان کو سیدھی راہ مل جائے، اس لیے اللہ نے ان کو سیدھی راہ پر زبردستی نہیں ڈالا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے صراط المستقیم اور ہدایت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ نماز کے پابند ہیں، اگر آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹک آپ نماز میں یہ دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رائٹ؟ اس کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے نماز میں کتنے بینیفٹس ہیں، سو یہ دعا ہمیشہ کرتی رہنی چاہیے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب آدمی دوزخ میں جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے۔ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو پورا نہ چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے، ہماری زبانوں سے کذب، جھوٹ، لانتا نکال دے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو اس کا مفہوم یہاں بتایا۔ اب نیکسٹ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ ان سے پوچھ لو، اگر عذاب آ جائے، کوئی نیچرل کلیمٹی ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو یہ مشرک کیا کہیں گے؟ کیا یہ اپنے بتوں کو پکاریں گے یا اپنے جو شریک بنائے ٹھہرے ہیں ان کو بلائیں گے؟ اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کیوں نہیں، وہ لوگ کس کو پکاریں گے؟ ذرا پوچھو تو صحیح۔ سڈن عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تب بھی تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ تو مشرکوں کو یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمیشہ ہم کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے کسی نہ کسی طرح سے بھی کبھی بھی شرکیہ کلام یا اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہ نکلے۔ توحید ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ جب ایکسٹریم ہم پر جان کنی کسی نوبت آ جاتی ہے تو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ بھی پکارنے لگتا ہے۔ وہ یا تو گاڈ کہے گا یا وہ بھگوان کہے گا، وہ سب کو بھول جائے گا، اپنے گروؤں کو بھول جائے گا، اپنے مرشدوں کو بھول جائے گا، کسی کا اس کے دماغ میں نہیں آئے گا۔ وہ دی الٹیمیٹ، دا اونلی ون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہو جائے گا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اس وقت تم جو پکارتے ہو وہ سچ ہے، تو کیوں آج نہیں سنتے؟ کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ یہاں پر اگلی آیت نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ تم پکارو گے، کس کو پکارو گے؟ انہیں بھول جاؤ گے، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو انہیں بھول جاؤ گے اور اللہ ہی کو پکارنے لگو گے، رائٹ؟ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ دیکھیے جو بھی ہماری ان امتوں میں، یعنی پچھلی جو امتیں گزری، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، اور جتنی بھی امتیں گزری، جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا تو ان امتوں کے اوپر، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امت گزری، تو ان سب پر جب پیغمبروں کے ساتھ بدتمیزی کی، انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، انہیں قید سالی سے دوچار کیا، ان کے اوپر کچھ سختیاں ہوئی۔ ان سختیوں کو اگر کسی نے اللہ کی طرف سے سزا سمجھی اور اپنے رویوں کو بدل لیا، عاجزی کرنے لگے، توبہ استغفار کی، تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن کچھ لوگ اور سرکشی کا شکار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو زمانے کی گردش ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، اچھا برا آتا رہتا ہے۔ تو ایسا جنہوں نے سوچا تو پھر ان کو توفیق نہ ہوئی۔ اسی طرح پرانی ہماری زندگیوں میں آج اگر ہم سوچیں تو ہماری لائف میں جب کوئی بھی پرابلمز آتی ہیں یا اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں یہاں اپنے آپ کو سیلف چیک کرنا چاہیے۔ اگرچہ کہ جب ہم پر آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، تنگ دستیاں اگر آتی ہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی زیادہ حمد اور ثنا اور صبر کے ساتھ عبادت میں لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، یا وہاں سے بدک کر یا اللہ سے ناراض ہو کر نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہاں اپنے رویوں کو چیک کرنا چاہیے۔ اگر بندے میں خیر خواہی ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹے گا، توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوگا، دیکھے گا، غور کرے گا میری کیا غلطی تھی، میں نے کون سے ایسا کام کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. تو وہ فوری توبہ استغفار کرے گا، دعائیں کرنے لگے گا، اللہ سے قریب ہو جائے گا. جبکہ اس کا معاملہ اللہ سے قریب ہونے کا رہے گا، وہ عاجزی کرے گا، وہ توبہ استغفار کرے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کریں گے. اگر یہ بندہ بلکہ بدک کر دور بھاگنے لگے اور اللہ کی عبادتیں چھوڑ بیٹھے، نمازیں نہ پڑھے، ناشکری کے کلمات بولنے لگے، گیلے شکوے کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے اس کی مرضی کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر اس کو عاجزی نصیب نہیں ہوتی. تو ہماری زندگیوں میں جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف، اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالنی چاہیے اور عاجزی، انکساری اور توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے حالات میں جو لوگ عاجزی اختیار نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. قست قلوبہم، یعنی ان کے دل سخت ہو چکے، یعنی ان کے دلوں میں اب خیر خواہی باقی نہ رہی، ان کے گناہوں کا اتنا گہرا اثر ان کے دلوں پہ ہو چکا ہے، یا ان کے حرام خوریوں، حرام کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، یا گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے گناہ، ان کے حرکتیں شیطان انہیں مزین کر کر، یعنی بیوٹیفائی کر کے انہیں دکھاتا ہے. یعنی ان کو اپنے ڈے ٹو ڈے روٹین میں کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی، انہیں لگتا ہی نہیں کہ وہ کہاں غلط ہیں. اپنے گناہ نظر نہ آنا بہت بڑا خسارے کی بات ہے. جب انسان کو اپنی غلطی، اپنے گناہ نظر نہیں آتے تو وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، خود فہمی اور کیا کہتے ہیں، خود پسندی کا شکار ہونے لگتا ہے، اور شیطان اس کو اور مزین کر کے اور بیوٹیفائی کر کے دکھانے لگتا ہے کہ نہیں نہیں، یو آر ڈوئنگ دا بیسٹ، دنیا میں سب ایسے ہی کرتے ہیں، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ کرے نہیں، اگر یہ نہ کریں گے تو سوسائٹی کے آؤٹ کک کر دیے جاؤ گے، یہ تو ضروری ہے نا. اپنا سٹیٹس بتانا بھی ضروری ہے، اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے بائی ہک اور کروک کمانا بھی ضروری ہے، چاہے وہ حرام ہو کہ حلال ہو، ہے نا. اپنے آپ کو لوگوں میں اسٹیبلش کرنے کے لیے، بڑا بزنس جمائے رکھنے کے لیے بیج کا سود کا قرضہ بھی لینا پڑے تو بھی ٹھیک ہے. اپنا انٹرٹینمنٹ بھی تو ضروری ہے نا. صبح سے شام تک کیا خالی اللہ اللہ کریں گے؟ تھوڑا ٹی وی دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. تم پاکستانی سیریلز ہی دیکھ رہے ہو، تم اسلامک باتیں ہی سن رہے ہو، ہے نا، نیوز سن رہے ہو، گیمز دیکھ رہے ہو، یہ تو انٹرٹینمنٹ جائز ہے، کر لو. اس طرح کے کچھ چیزیں میں نے بتائی ہیں جس میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے غافل ہوتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. غور کرنے والی بات ہے، آج ہمارے شادی بیاہ، ہمارے پارٹیز، ہمارے گیٹ ٹوگیدرز، ہمارا سو کالڈ انجوائمنٹ اللہ کی نافرمانی پر، موسٹلی 80-90% اللہ کی نافرمانی پر بیسڈ ہے. ایون ہم اگر کسی کو گھر پر کھانا کھلانے کے لیے بھی بلاتے ہیں، جیسے کہ رمضان کی افطاریاں دیکھ لو آپ، ہمارے نیت ہوتی ہے کہ نیکی کما لیں، روزداروں کو روزہ کھلوا دیں، بٹ ہم کیا کرتے ہیں؟ پکانے کے چکر میں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے دھن میں صبح سے نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، اس دن کی قرآن کی تلاوت، خیر بعد نماز الا ماشاء اللہ، روزہ عورتیں آسانی سے چھوڑ دیتی ہیں کہ پکوان کرنا ہے، اتنے سارے مہمان آنے والے ہیں، گھر کی صفائی کرنا ہے، سجاوٹیں کرنا ہے. ایک نیکی آپ کمانے کے لیے فرض چھوڑ رہے ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، روزہ چھوڑ رہے ہو، جبکہ یہ فرض ہے. افطار کرانا فرض نہیں ہے، وہ ایک احسن درجے کی نیکی ہے، لیکن فرض کو آپ چھوڑ رہے. دیکھو آپ کو شیطان کیسا بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، ارے تم تو نیک کام کر رہے، کر لو کر لو. پھر تراویحوں کی قربانیاں دی جاتی ہے، مغرب کی نماز کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ڈشز اتنی ہوتی ہے نا کہ دستر سمیٹتے سمیٹتے عشاء کی اذان ہو جائے گی، پھر فوری کھانے کا دستر. تو یہ ایک ایگزامپل سے میں آپ لوگ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ نیک اعمال یا آپ کے کام کیے ہوئے کاموں کو کس طرح شیطان بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے. ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے. اس طرح کے ملٹیپل جب کام ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور شیطان کا ہم پر زیادہ تسلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گناہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے. پھر ہم عاجزی انکساری کرتے نہیں ہیں، استغفار کرتے نہیں ہیں، خود پسندی کا شکار ہو کر الٹا اللہ سے گلے شکوے کرنا، ناشکری کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں، جس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو پچھلے قوموں پر بھی عاجزی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ہدایت سے محرومی ہوئی. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم سٹاپ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان آیات سے میں نے جو اپنے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے تھے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی، اور امید ہے کہ آپ بھی اپنے لیے مورل پوائنٹس اور ٹیک اویز بنا رہے ہوں گے.
میں بہت خوش ہوں گی اگر آپ لوگ کمنٹس میں اپنے مورلز اینڈ ٹیک اویز اینڈ لیسنس کو ڈسکس کریں. ضرور میں کوشش کروں گی آپ لوگ کے کمنٹس کا جواب دینے کا. لوگوں تک خیر کو پہنچائیے، اور سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے اس لیسن سے جو اپنے لیے پوائنٹس نکالے تھے وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے زندگی میں چاہے وہ مذاق ہو، چاہے وہ جانکنی ہو، چاہے جو بھی ہو، جھوٹ کو نکال دینا ہے، اور ایکسٹریم درجے کی عاجزی اور سیلف چیک خود میں ڈیولپ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قدم قدم پر صراط المستقیم اور ہدایت کی مانگ کرنا، مانگتے رہنا ہے، بھیک مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی خیر نازل ہوتی ہے اس کے ہم محتاج ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اقوال اور حالات کو جاننے کے لیے ہمیں احادیث کا اور سیرہ کا بھی مطالعہ کرنا شروع کرنا چاہیے. تو ان تمام ٹیک اویز کے ساتھ آج آپ سب سے میں اجازت لیتی ہوں. اپنے آپ پر بھی بہت خیال رکھیں، ایمان کا، اپنے اعمال کا، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کی حالت کا خوب جائزہ لیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.